بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ سابقہ دروس میں ہم نے ناظرۃ تلاوت کی تعریف اور ناظرۃ تلاوت کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے اور قراءت قرآن کو سیکھنے کے لیے یا ناظرۃ تلاوت قرآن کو عربی لہجے میں سیکھنے کے لیے تقلید کا طریقہ کار بتایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس خطبے کے بعد اور حروف تہجی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ حروف تہجی کی ضرورت اور تعریف۔ حروف تہجی کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے حروف تہجی کا سیکھنا ضروری ہے۔ چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے ہم سب سے پہلے عربی زبان کے حروف تہجی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کر سکیں۔ اب حروف تہجی کی تعریف کیا ہے؟ حروف تہجی سے مراد مختلف آوازوں کی وہ علامتیں ہیں جن سے کوئی زبان بنتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں زبان اور بولی آوازوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے اور حروف ان آوازوں کی شناختی علامتیں، یعنی حروف ان آوازوں کے لیے شناختی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی حروف جو وضع کیے گئے ہیں اس زبان کے لیے، یعنی وہ کچھ علامات وضع کیے گئے ہیں، کچھ اشاروں کی طرح۔ جس طریقے سے کسی جگہ انسان جاتا ہے، اشارہ ہے، اشارہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح ہمیں جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر بے حرف آتا ہے تو ہم بہ پڑھیں گے، فے آتا ہے تو فہ پڑھیں گے، یعنی اس ف کی آواز کے لیے یا با کی آواز کے لیے یہ علامت انگلش میں بی لکھا ہے اور عربی میں بے کی یہ علامت لکھی گئی ہے۔ بس تعریف یہ ہے حروف تہجی کی، وہ حروف یعنی حروف گویا علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اس زبان یا اس بولی کی آوازوں کے لیے کچھ نشانیاں وضع کی گئی ہیں۔ مختلف آوازوں کے لیے وضع کیے گئے علامات کو حروف، لیٹرز یا اس زبان کے حروف ابجدیہ یعنی الفابیٹ کہتے ہیں۔ حروف تہجی کے سیکھنے کے مراحل۔ اب حروف تہجی کوئی بھی تعریف، حروف تہجی کی تعریف پوچھے تو یہ کہنا ہے کہ وہ جو آوازیں ہیں کوئی بھی زبان ہے، ان آوازوں کے لیے وضع کیے گئے علامات کو کیا کہتے ہیں؟ وہ علامتیں، وہ نشانیاں اس زبان کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ہر زبان کے مختلف ہیں، انگلش میں الگ ہے، ہندی میں الگ ہے، اور مثلا چائنیز زبان میں الگ ہیں۔ تو عربی میں جو علامات وضع کیے گئے ہیں ہم ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ جب بھی کسی جگہ میں انسان جب جاتا ہے، عربی زبان سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس زبان اور اس علاقے کے حوالے سے فرق کرتا ہے۔ کس انداز میں؟ آپ مثلا اگر پاکستان میں جاتے ہیں یا انڈیا میں ہیں یا مثلا کسی غربی ملک میں ہیں، یورپین کسی ملک کے اندر ہیں، تو فرق کرتا ہے۔ استاد کو اس علاقے کے بچوں کو دیکھ کر پھر پڑھانے کی کوشش کرے۔ پاکستان میں رہنے والے بچوں کو پہلے سے الف با کے بارے میں آشنائی ہوتی ہے، اس لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی ایک سلسلہ رکھا ہے۔ اگر اس سلسلے کا اور اس انداز کا اگر کوئی خیال رکھے تو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ اگر استاد لکھے تو لکھتے وقت اس انداز کو اور اس سلسلے کو جاری رکھے اور اس کو ترتیب دے۔ آئندہ دروس میں بھی ہم دیکھیں گے ہر درس کو اس انداز میں بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ہم حروف تہجی سکھانے میں اس کی شکل کو لیں گے،
اس کے بعد اس شکل کو سیکھنے کے بعد جب شکل بچہ دیکھے گا کہیں گے یہ شکل ہے، اور پھر جب شکل کو دیکھے گا تو کہیں گے اس شکل کا نام یہ ہے، اور یہ شکل اور جس کا نام یہ ہے اس کا تلفظ اس انداز میں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں حروف تہجی کو سیکھنے کے 3 مرحلے بتائے گئے ہیں: شکل، نام اور تلفظ۔ سیکھتے وقت اس ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھا جائے۔ عربی حروف تہجی کے ہر حرف کی ایک شکل اور اس شکل کا ایک خاص نام اور اس کی ایک آواز ہوتی ہے۔ البتہ بعض حروف کی کئی شکلیں بھی ہوتی ہیں، یعنی کئی شکلوں میں وہ حرف لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہاں ہم نے بتایا ہے۔ پہلا مرحلہ شکل کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے۔ عربی حروف تہجی کی شکل۔ حروف تہجی میں شکل سے مراد وہ علامات اور رموز ہیں جو کسی زبان کی آوازوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ہر شکل اس زبان کی ایک مخصوص آواز کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی وہ شکل لام، اس لام کی آواز کے یہ لفظ لام نمائندگی کر رہا ہوتا ہے یہ لفظ۔ شکل کا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ شکل کی پہچان کے بغیر انسان عربی زبان کو پڑھ نہیں سکتا ہے، یعنی جب شکل کو نہیں پہچانے گا تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتا ہے کہ کیا لکھا ہے۔ مثلا اگر ہمیں کوئی ایسی زبان ہے کہ جس سے آشنائی بھی نہیں ہے، اس زبان کی شکلوں سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، آشنائی نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو مشکل ہے ہم بتائیں کہ اس کی شکل کی آواز کیا ہے۔ اب کیونکہ ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو اور عربی، فارسی، ان بہت سی زبانوں میں آپس میں ریلیشن ہے، آپس میں ملتے جلتے حروف تہجی کے الفاظ ہیں، یعنی حروف آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اردو کے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اردو سے ہٹ کر عربی کے حروف کے بارے میں پھر مشق کریں گے۔ اردو زبان میں 36، اگر ہم نون غنہ کو بھی شامل کریں گے تو 37 حروف تہجی ہیں، جن میں سے بیشتر عربی سے لیے گئے ہیں، زیادہ تر حروف عربی سے لیے گئے ہیں۔ پس اردو حروف تہجی کی تعداد عربی حروف تہجی کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اردو کے عربی سے زائد حروف یہ ہیں: پے، ٹے، چے، ڈال، مثلا ڈال، اڑے، گاف، نون غنہ اور بڑی یہ۔ خیر یہ کی شکل فرق بعد میں بتائیں گے کہ اس انداز میں بھی عربی میں لکھا جاتا ہے اس حرف کو، جن کی تعداد 9 ہے نون غنہ کو شامل کر کے۔ اگر نون غنہ کو ہم شامل نہیں کریں گے تو 8 ہی ہے، یعنی پس عربی حروف تہجی سے اردو حروف تہجی کی تعداد زیادہ ہے، وہ 8 حرف زیادہ ہیں۔ اور جو کوئی اردو حروف تہجی سے آشنائی رکھتا ہے، اسے جانتا ہے، واقفیت رکھتا ہے، اس کے لیے عربی حروف تہجی کا سیکھنا اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ شکل میں اردو اور عربی حروف تہجی کے تمام حروف ایک جیسے ہیں، سوائے ان 2 شکلوں کے، گول تا اور یہ کاف۔ ان 2 شکلوں کے علاوہ بقیہ تمام جو 28 حروف عربی کے ہیں اور اردو کے وہ 8 حروف کو نکال کر بقیہ حروف میں شکل کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ بس ایک اردو سیکھنے والے فرد کے لیے، جس نے اردو سے آشنائی ہو، کسی بچے نے اردو قاعدہ پڑھا ہو، تو اس کے لیے شکل کی پہچان میں اردو والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سوائے گولتا جو عربی کے بعض الفاظ اور کلمات کے آخر میں آتی، جیسے رحمتن، جنتن۔ انہیں اردو میں رحمت، جنت یا جنتن، جنتین جو بھی ہو، یعنی ہم وہ گول تا میں نہیں لکھتے ہیں اردو میں، بلکہ کھینچ کر لمبی تا میں، ایک لمبی شکل میں اس حرف تا کو لکھتے ہیں۔ اور کاف، جس کو عربی میں لفظ کے آخر میں اس طریقے سے لکھتے ہیں، کاف لکھ کر اس کے درمیان، اس کے پیٹ میں بھی ایک چھوٹا سا کاف لکھتے ہیں، مگر اردو میں کوئی اس طریقے سے درمیان میں کوئی کاف وغیرہ نہیں لکھتے ہیں، بلکہ پورا کا پورا اس طریقے سے کش والا کاف جسے کہتے ہیں، یہ اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ حروف تہجی کے نام۔ عربی حروف تہجی میں موجود ہر شکل کا ایک نام ہوتا ہے۔
نام کا جاننا بھی ضروری ہے. جب سب سے پہلے ہم نے شکل سے آشنائی حاصل کی تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ نام کا بھی جاننا ضروری ہے. خصوصاً قرآن کریم کے حروف مقطعات میں اگر ان کے نام معلوم نہ ہوں تو ہم انہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھنے سے قاصر رہیں. کیونکہ اگر نام نہ ہو تو ہم الف لام میم کاف ہا یا عین صاد نہیں پڑھ سکتے ہیں. ناموں کے اعتبار سے اردو حروف تہجی اور عربی حروف تہجی کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ فقط 12 حروف کے آخر میں الف اور حمزہ کا اضافہ ہوتا ہے. مثلا با تا ثا ایک حمزہ لگاتے ہیں، با حمزہ کے الف لکھنے کے بعد اس کے بعد ایک حمزہ بھی لکھتے ہیں، اور یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے مگر لکھنے میں آتا ہے. جیسے یہاں پہ ہے لفظ با، مثلا لکھیں گے با اور پڑھیں گے، مثلا لکھیں گے با حمزہ کے ساتھ اور پڑھیں گے با یا بائی یا باؤ نہیں پڑھیں گے، یعنی حروف تہجی کو پڑھتے وقت عربی میں. مگر اردو میں اس الف اور حمزہ کے بجائے بڑی یہ لکھتے ہیں، جیسے بے تے ٹے سے، اس طریقے سے اردو میں بڑی یہ لکھتے ہیں. نوٹ: با کا یہ حمزہ حروف مقطعات میں نہ لکھا جاتا ہے اور نہ پڑھا جاتا ہے، جیسے طٰہٰ، حامیم، یاسین. حروف تہجی کے نام حروف مقطعات کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوتے. پہلا مرحلہ تھا شکل پورے قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہے. دوسرا مرحلہ تھا نام کا سیکھنا ضروری ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے اگر ان 14 حروف کا نام آ جائے جو حروف مقطعات میں استعمال ہوا ہے، اگر انہی حروف کے نام ہمیں آ جائیں تو بھی کافی ہے. یعنی ان حروف کا، جیسے صراط علی حق نمسکہ، جتنے حروف اس میں آئے ہیں 14 حرف ہیں، تو ان حروف کا نام معلوم ہونا ضروری ہے، ان کا نام کا جاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر ان کا نام معلوم نہ ہو تو ہم نہیں پڑھیں گے الف لام میم. اور اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کسی جگہ میں بھی نام کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تلفظ آ جائے کافی ہے. اب اردو حروف تہجی جیسے میں پڑھتا ہوں، ادھر الف انگلش میں بھی ہم نے جو ہے رومین اردو میں بھی لے کے آئے ہیں، تاکہ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تلفظ اردو کا بھی تو. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اردو بولنے والے اردو پڑھنے والوں کے لیے پہلے دیکھیں کہ اردو کے کتنے حروف ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عربی کی طرف آ جائے. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے. اور ہے اردو میں ضرورت ہے، مثلا خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، جے، سین. شین، صاد، سواد بھی اردو میں پڑھتے ہیں، صاد بھی پڑھتے ہیں، سواد، زواد یا صاد، زاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، چھوٹی یہ بڑی یہ. یہ ہے اردو حروف تہجی کے حوالے سے. اب عربی حروف تہجی کا تلفظ، اور یہ ضروری ہے، اور عربی حروف تہجی کا ابھی دیکھیں تعداد کتنی ہے، شکل کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. اردو میں بھی ہم نے اس طرح بتایا، اب عربی میں بھی. سب سے پہلے شکل، اس شکل کا نام اس طریقے سے ہے: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا،
وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ اب حروف تہجی میں، عربی حروف تہجی میں حروف کے حوالے سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 29 حرف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 28۔ کس حرف میں اختلاف ہے؟ الف کی کل 2 قسمیں ہیں۔ ایک الف وہ ہے جو حرکت کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا الف جو حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو حرکت کو قبول کرتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، آ، ای، او، اور جو حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے جیسے آ زبر کے بعد اسے کھینچا جاتا ہے۔ اختلاف اس جسے الف مدہ بھی کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فقط آواز ہے، جیسے واو مدہ اور یا مدہ کی طرح، تو پس یہ بھی آواز ہے، اس کو حروف میں شمار نہیں کریں گے۔ بعض نے کہا اس کو شمار کریں گے۔ ہماری اس کتاب کے اندر ہم نے مکمل طور پر اس کے بارے میں توضیح دیا ہے، ہر ایک کی دلیلوں کو بھی، جس کی جو دلیل ہے وہ بھی ذکر کیا ہے وہاں پر، کس کی کیا دلیل ہے۔ پس الف حرکت پذیر یعنی وہ حمزہ، وہ الف جو حرکت کو قبول کرتا ہے اس کو الف یابسہ یا حمزہ بھی کہتے ہیں، جیسے امر، سأل۔ اور وہ الف جو حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، الف حرکت ناپذیر، الف حرکت ناپذیر جسے الف مدہ بھی کہتے ہیں، وہ الف جو حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے اس کو الف لینہ، الف مدہ، الف جوفیہ اور الف ممدودہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے قو، بات، مثلا قول، بات، تاق۔ اختلاف اس دوسرے والے الف میں ہے، الف مدہ میں۔ بعض اسے حروف تہجی میں شمار کرتے ہیں اور بعض اسے حروف تہجی میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ اب حروف تہجی کی شکل کے اعتبار سے یعنی کوئی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے کہ جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی، وہ 8 ہیں، وہ حروف 8 ہیں، الف ہے، دال ہے، زال ہے، رے ہے، زے ہے، توئی ہے، زوئی ہے اور واو ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بقیہ 20 حروف میں بے، تے یعنی با، تا، ثا، جیم، حا، خا، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور بعض ایسے حروف ہیں جن کی کئی شکلیں ہیں، جیسے جیم ہے وہ 2 شکلوں میں لکھا جاتا ہے، عین 2-3 شکلوں میں لکھا جا سکتا ہے، ہا کے بھی 2-3 شکلیں ہیں، بعضوں کا 2 شکلیں، بعض حروف کی 2 شکلیں، یعنی حرف کاٹ درمیان میں آئے گا چھوٹا ہوتا ہے، آخر میں آئے تو مثلا یا ابتدا میں آ جائے الگ سے لکھا جائے تو پورا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 20 حروف کی شکلوں میں کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، درمیان میں کٹ بھی جاتے ہیں۔ اور 8 حروف جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ یہ ہے شکل کے اعتبار سے ان کا ٹیبل یہ ہے کہ ہر شکل میں کس طریقے سے تبدیلی آئی ہے۔ پہلے ٹیبل میں بے کے بعد دیکھیں اس کی 2 شکلیں ہیں، بڑا بھی لکھا جاتا ہے سب بے کو، اور پھر ضاد کو بھی بڑا لکھا گیا ہے۔ اور مثلا 11 نمبر کی شکل میں عین کے 3 شکلیں ہیں، غین کے بھی 3 شکلیں ہیں، اور پھر آخر میں جا کر ہے کی بھی 2-3 طریقوں سے لکھا، 1 2 3 4 تقریباً طریقوں سے ہے کو لکھا جا سکتا ہے۔ یا کے بھی تقریباً عربی میں 2 یا 3 طریقے ہیں۔ تو آج ہم یہاں تک جو ہے درس کو ختم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں قرآن کریم پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔